اللہ پر اور اس کے دین پر احسان رکھ رہے ہیں کہ یہ دین ہمارے ہی ذریعے چل رہا ہے. ارے بھائی نہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اپنی دینداری کا احسان اللہ پہ مت رکھو. اپنی دینداری کا، اپنے اسلام کا، اپنی دینداری کا احسان اللہ پہ مت رکھو، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں دین دیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اگر تم دین پڑھا رہے ہو تو تم پر اللہ کا احسان ہے. تم اگر دین بیچے بغیر دین پڑھا رہے ہو تو تم پر اللہ کا احسان ہے. تم اگر دین بیچے بغیر خطاب کر رہے ہو تو تم پر اللہ کا احسان ہے. تم اگر دین بیچے بغیر امامت کر رہے ہو تو تم پر اللہ کا احسان ہے. مگر ملا بول رہا ہے کہ میں امامت کر کے دین پر احسان کر رہا ہوں، میں خطابت کر کے دین پر احسان کر رہا ہوں، میں تدریس کر کے دین پر احسان کر رہا ہوں. کہاں قرآن بول رہا ہے کہ تم اپنی دینداری کا اللہ پر احسان اور دین پر احسان مت رکھو، اور ملا بول رہا ہے کہ میں یہ کر کے دین پر احسان کر رہا ہوں. اگر میں پیسہ نہ لوں تو اللہ کی مسجدوں کو امام میسر نہیں آئے گا. مدرس یہ بول رہا ہے اگر میں پیسہ نہ لوں تو رسول اللہ کے ان گھروں کو مدرس میسر نہیں آئے گا. خطیب یہ بول رہا ہے اگر میں پیسے نہ لوں تو دین کا اسٹیج سجا کر سالوں بیٹھے رہو، کوئی خطیب تم کو میسر نہیں آئے گا دین کی بات کرنے کے لیے. تو کس پر یہ احسان ہے؟ یہ دین پر احسان رکھ رہے ہیں، اور دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم میں سے کسی کا دین پر احسان نہیں. تم میں سے کسی کا دین پر احسان نہیں، اور دین کسی کا محتاج بھی نہیں کہ اس کی امامت سے دین بچے گا، اس کی خطابت سے دین بچے گا، اس کی تدریس سے دین بچے گا. نہیں، دین کسی کا محتاج نہیں، دین اللہ کا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے اسباب کس طرح مہیا کرنے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. ہم اگر اپنی اولاد کے لیے سب کچھ فری میں کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں پیسہ نہیں لیتے، انہیں پہنا رہے ہیں پیسے ان سے نہیں لیتے، ان کی تعلیم ان کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں ان سے پیسہ نہیں لیتے، تو آپ دین سے کیسے پیسے لے رہے ہیں؟ کیا دین سے آپ کا اتنا تعلق بھی نہیں جتنا آپ کا اپنی اولاد سے؟ اولاد تو یہیں ختم ہو جائے گی بیٹا. اور ان ملاؤں کی اولادوں کی جو عیاشیاں ہیں اگر اس کی تاریخ دیکھو گے تو دنیا میں ہی سب سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو کما کما کر لے جا رہے ہیں اور جس سے اپنی اولاد کا پیٹ بھر رہے ہیں، جو عیاشیاں ان ملاؤں کے گھروں میں ان کی اولادیں کر رہی ہیں ان کے مال پر، وہ ایک الگ داستان ہے. اولاد تو یہیں ختم ہو جائے گی، مگر دین تمہیں دنیا میں بھی بچائے گا، قبر میں بھی بچائے گا، آخرت میں بھی بچائے گا، اور جنت میں یہی دین لے جائے گا. تم اس کے ساتھ اتنے مطلبی اور دوگلے ہو کہ اولاد سے تو تم پیسے نہیں لیتے، ہر چیز فری آف چارج، اور دین کے لیے ایک قدم بھی اگر تم اٹھاتے ہو پیسے چاہیے، ایک جملہ اگر بولتے ہو پیسے چاہیے. کیا مطلب؟ دین سے تمہارا جوڑ اور تمہارا تعلق یہ دین کی خاطر نہیں ہے. تم کبھی دین کے راستے پر نہیں آتے اگر اس راستے پر پیسہ نہیں ہوتا. تم بالکل صحیح کہتے ہو کہ تمہاری طرح کے فسڈے اور ٹپوری دین کو نقصان دینے والے، دین کو نقصان پہنچانے والے اور دین کو بیچ کھانے والے کبھی اس راستے میں نہیں آتے اور اللہ کا دین محفوظ رہتا. وہی آتا جس کے اندر خلوص ہوتا، للہیت ہوتی اور اخلاص نیت ہوتا. تم نے آ کر دین کو برباد کیا ہے. بالکل صحیح کہا تم نے. تمہارے دل میں جو ہے وہ زبان پر تمہاری خود کی آ گیا کہ اگر پیسہ مقرر نہیں کریں گے امام نہیں ملے گا. ہاں، تم پیسے ہی کے لیے امام بنے ہو. پیسے مقرر نہیں کریں گے مدرس نہیں ملے گا. تم پیسے ہی کے لیے مدرس بنے ہو. پیسے نہیں دیں گے مقرر نہیں ملے گا. ہاں، تم پیسے ہی کے لیے مقرر بنے ہو. تم نہ اللہ کے لیے بنے، نہ رسول اللہ کے لیے بنے، نہ دین کے لیے بنے.